وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کہی ہے تو ان کے کہنے سے تو قانون نہیں بن جائے گا، تو یہ کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا اس چیز نے اگر اس نے واقعی قانون بننا دیا؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت واٹس ایپ گروپ پر کا سوالات ہو رہے ہیں کہ کیا اب اس کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا، اس قاتل کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، یہ کب سے عمل ہو جائے گا، اس پر ذرا سمجھائیے گا ہمیں۔ دیکھیں یہ تو ایک ہے طویل پروسیس، لیکن وسیم ایک بات میں کروں گا یہاں پہ جی کہ ہم قرآن مجید میں کچھ سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے، اور ایک ہے فساد فی الارض کی سزا۔ اس طرح کے درندے جتنے بھی ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فساد میں معاشرے میں انریسٹ پیدا کرتے ہیں، اس میں گینگ ریپسٹ بھی آتے ہیں، باقی سنگین جرائم بھی آتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 33 ہے، وہ ہے جناب جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا ہمیں ایک رہنمائی ہے، اور سنگین ترین سزائیں مختلف ملکوں میں نافذ ہیں، رائج ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیوں ایک کیا کرتے ہیں کہ ہم پورے کا پورا سسٹم ایک مجرم کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے انسانی حقوق کے نام پہ، کبھی غیر انسانی حقوق کے نام پہ۔ اب یہ جو سزا پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ نشان عبرت بنا دیا جائے، اس طرح کے درندے باز نہیں آتے، ٹھیک ہے، اس طرح کے درندے باز نہیں آئیں گے، سیکنڈ آپشن ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے ناسور کو زندہ رکھ کے کرنا کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو قبروں سے مردہ لوگوں کے مردہ کا گوشت کھاتے تھے، وہ پکڑے گئے، ان کو ضمانت ہو گئی 4-6 ماہ کے بعد، اور وہ باہر آ کے انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیا۔ ایسے بہت سارے مثال، اب وہ جیل میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جلدی ٹانگ دینا چاہیے، اس پر شاید کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کو پبلکلی ٹانگنا چاہیے، نہیں اس پر دو رائے ہیں۔ سر اس میں دیکھیں یہ صورتحال یہ ہے کہ سزا دینے کا کیا ہے کہ عبرت پکڑے نا، سوسائٹی عبرت پکڑے، اور اگر قرآن مجید کی ایک اس میں فلسفی ہے، وہ ہے کہ جب ساری چیزیں ثابت ہو گئیں کہ یہ درندہ صفت ہے، یہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہے، یہ سوسائٹی میں انریسٹ پیدا کر رہا ہے، یہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، سوسائٹی کو چیلنج کر رہا ہے، جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وہ اس کو پھر یہ سزا دے دیں۔ اب یہ میں علماء سے پوچھوں گا، نشست کریں گے ہم کہ جناب اس کو پبلکلی ہینگ کرنے کے حوالے سے ہیں آیات اور کیا، وہ ٹھیک ہے، میں پوائنٹ ٹیکن۔ اور اب یہ بتائیے گا صابر صاحب کہ یہ بل کن مراحل سے گزرتا ہے اور کتنا ٹائم لیتا ہے؟ بنیادی طور پہ جی سب سے پہلے تو یہ وزارت داخلہ یا وزارت قانون، یہ دونوں میں سے کسی ایک وزارت کو یہ بل اگر گورنمنٹ کی سطح پہ آتا ہے تو یہ ڈرافٹ ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، وزارت داخلہ کرے گی تو لا منسٹری جائے گا، وہ ویٹ کرے گی، اس کے بعد یہ قومی اسمبلی میں ایک بل کی صورت میں آئے گا، ریزولوشن کی صورت میں وہ قرارداد پیش کی جاتی ہے، بل پیش کرنے کی اجازت مانگی جاتی ہے، اگر وہ مل جائے تو پھر یہ منظور ہوتا ہے، اس کے بعد سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں پہ اور منظوری کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ 51% موجود ہوتی ہے جی، 50 نہیں جو اس وقت موجود ہوگا نا اس کا 51%، اس کی اکثریت، اس کا سمپل میجورٹی، جی ہاں سمپل میجورٹی بھی ضروری، فل، ہاں جی سمپل میجورٹی، فل ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے، جو پریزنٹ ہیں لوگ ان کی چاہیے۔ یہ قائمہ کمیٹی میں جاتا ہے، قائمہ کمیٹی پھر اس کو اپروو کرتی ہے کیونکہ وہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے، واپس پھر وہاں سے آتا ہے قومی اسمبلی میں، قومی اسمبلی منظور کرے گی، پھر یہی پروسیس سینٹ میں دہرایا جائے گا، وہ بل جائے گا اس کے بعد جا کر یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا، وہاں سے پھر صدر مملکت۔ یہ تقریباً اگر ہم رفلی بھی آئیڈیا لگائیں، تمام جماعتوں کا اتفاق بھی ہو جائے تو یہ کم از کم بھی 6 سے 8 مہینے کا وقت لگتا ہے اگر سب کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوئکلی ڈاکٹر نوشابہ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، مجھے پلیز اگر اس پہ کامنٹ آپ کر دیجئے کہ یہ جو